السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لفظ ہے وہ ہے لا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ لا مطلب لا کا جو مطلب وہ نہیں ہے۔ اس کو بہت سارے طریقوں کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بعض اوقات ہم کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ احمد شرارتی نہیں ہے۔ احمد شرارتی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں تم کھانا نہ کھاؤ۔ تو یہاں پہ آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ کام نہ کرے، تم کھانا نہ کھاؤ۔ اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ کوئی بھی یا کسی قسم کا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ تو جو معبود ہے، ایک معبود سمجھ لیں کہ ایک اگر ہم کہیں کہ ایک ایسی ہستی جس کی عبادت کرنی ہو، تو اس کی کوئی بھی قسم ہو، کسی شکل کے اندر بھی ہو، کسی قسم کی ہو، تو ہم اس کی نفی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی معبود نہیں، کسی قسم کا بھی کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنس جس کے ساتھ ہم لا لگا رہے ہیں، اس قسم کا کوئی ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ اس کی ایک اور مثال دیں، جیسے ہم کہیں گے کہ گراؤنڈ میں کوئی شخص موجود نہیں، کوئی انسان موجود نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گراؤنڈ کے اندر کسی قسم کا کوئی بندہ موجود نہیں۔ اس کو ہم لائے نفی جنس، یعنی شخصوں کی جتنی بھی قسم ہو سکتی ہیں، کوئی امیر آدمی، غریب آدمی ہے، چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، کسی قسم کا بھی کوئی آدمی، تو وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ یہ جو ہے تم کھانا نہ کھاؤ، اس کو کہتے ہیں لائے نہیں۔ یہ کسی کو حکم دینے کے لیے کہتے ہیں اس کو لائے نہیں۔ اور یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں لائے نفی، ویسے ہی، یعنی یہ لائے نفی ہے، یہ لائے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں کہ نہ کرو کوئی کام، نہ کرو۔ اور جو یہ لائے احمد شرارتی نہیں ہے، یہ ویسے لائے نفی ہے، لائے نفی۔ اور یہ ہے لائے نفی جنس، کوئی جنس کی کسی قسم کی کوئی نفی ہے ہی نہیں۔ ان دو قسموں کو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ لائے نفی اور لائے نہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ آج ہم لائے نفی جنس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، لائے نفی جنس، کیونکہ یہ لائے نفی جنس جو ہے یہ ہمارے اگلی آیت کے اندر لفظ ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں کہ لا کی بہت ساری استعمال کرنے کی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے آج ہم ایک جو دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس جو ہے جنس کی نفی کرتی ہے۔ اب اس کو کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ یہ لگتا ہے، تو سب سے پہلے دیکھ لیں جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہو، اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ہم نے کہا تھا۔ اس کا ایک پہلا حصہ جو ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور مبتدا جو ہے وہ رفع ہونا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ اس کی نکرہ ہوتی ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ ہم اس کی مثال لے لیتے ہیں ایک کہ ہم کریں لائے نفی جنس، تو ہم دیکھ دیتے ہیں کہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اس کا مقصد جو ہے وہ صرف آپ لوگوں کو پڑھانا ہے. میں کہہ دیتا ہوں الہن. چلو میں دوسرا استعمال لیتا ہوں، جیسے کہتے ہیں کہ جی ریبن، بلکہ یہ ہوگا الریب فیہ. یہ خبر ہے، اس کو قائم مقام خبر کہتے ہیں کیونکہ یہ نکرہ نہیں ہے، اس کو قائم مقام خبر کہتے ہیں. قائم مقام خبر. تو فیہ اس کے اندر الریب شک ہے، کیونکہ یہ معرفہ ہونی چاہیے اور رفع کیا تو الریب فیہ. کیا اگر ہم اس کے ساتھ لا لگانا چاہیں تو یہ کیا کرے گا، یہ الف لام کو ختم کر دے گا، کیا دے گا لا، اور اس کو بدل دے گا اس کے اندر نصب کے اندر، تو لا ریب فیہ بن جائے گا. لا ریب فیہ. تو اس لا جو ہے جس نے اپنے آگے جو مبتدا تھا اس کو نکرہ کر دیا، یہ معرفہ ہونا چاہیے تھا، اس کو نکرہ کر دیا نمبر 1، اور نمبر 2 اس کے اوپر اس کو نصب کر دیا. اگر لا کے بعد یہ والی حالت تو کہیں آپ کو نظر آئے کہ جس کے اوپر صرف ایک زبر ہو اور وہ نکرہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. اس کا مطلب ہوگا کہ آپ زندگی کے اندر دنیا سے لے کے آخرت تک کسی قسم کا کوئی شک سوچ سکتے ہوں وہ موجود نہیں ہے. لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے. تو اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں. نشانی کیا ہے کہ اس کے آنے والا جو مبتدا ہوگا وہ ایک تو نکرہ میں ہوگا اور اس کے بعد اس کے اوپر جبر ہوگی اور نصب کی حالت میں چلا جائے گا اور اس کی خبر یہ بن جائے گی. تو اب یہاں پہ ہم اس کو کیا کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے لائے نفی جنس، اور لا کا اسم کہیں گے اس کو، لا کا مبتدا یا اسم، لا کا اسم. تو ایک ایسا لا، اس کا کوئی اسم ہوگا وہ ریب ہے اور اس کی خبر ہوگی فیہ. تو یہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا. اگر لا سے کوئی فقرہ شروع ہو رہا ہو اس کے بعد فوری طور پہ اسم ہو تو اس کو ہم جملہ اسمیہ ہی کہیں گے. تو پہلا اس کا اسم کہلائے گا، دوسرا اس کی خبر کہلائے گی، اور اس کو لائے نفی جنس کہیں گے. اس کا مطلب وہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے. اس کی اور مثال کون سی؟ اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کلمے کے اندر، لا الہ. اب الہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی تھا الہن، معبود، لیکن لائے نفی جنس آنے کی وجہ سے یہ لا الہ بن گیا. اس کا مطلب ہو گیا کہ معبودوں کی کوئی قسم ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ ہمارا جو کلمہ طیبہ ہے اس کا لا الہ الا اللہ، معبودوں کی کسی قسم کا کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.